حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ شریف حاضر ہوا۔ حجاج کرام کا کثیر مجمع دیکھ کر بہت حیران ہوا، تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ اس دفعہ تو کثیر حجاج کرام حج کے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مجمع کی کثرت کو دیکھ کر دل میں ایک تمنا سی اٹھی کہ کاش اللہ رب العالمین مجھے اس بات پر آگاہ فرما دے کہ کون سے خوش نصیبوں کا اس دفعہ حج قبول ہے اور کن کن کا حج قبول نہیں ہے، تاکہ جن خوش نصیبوں کا حج قبول ہے ان سے مل کر ان کو مبارکباد دوں، ان کو خوشخبری دوں ان کی حج کی قبولیت کی، اور جن کا حج اس دفعہ قبول نہیں ہوا ہے ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کر تعزیت کروں کہ ان کے حج کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ کاش کبھی اللہ رب العالمین مجھے اس بات پر آگاہی دے دے تو کیا ہی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تمنا تھی میرے دل میں، حجاج کرام کا کثیر مجمع دیکھا، بڑا دل خوش ہوا، لیکن یہ تمنا دل میں ضرور آئی۔ جب یہ تمنا دل میں اٹھی تو آپ فرماتے ہیں میں رات کو سویا، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی اور آواز آئی کہ اس دفعہ حج پر آنے والے تمام حاجیوں کا حج قبول ہے سوائے ایک بندے کے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، لوگوں میں بلخ کے جو علاقے کے لوگ تھے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ خراسان کا علاقہ بلخ ہے، خراسان کے علاقے کے جہاں حجاج کرام کے کیمپ لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں مختلف ممالک کے مختلف کیمپس لگے ہوتے ہیں، پاکستان کے، بھارت کے، بنگلہ دیش کے، مختلف ممالک کے مختلف کیمپس لگے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں خراسان کے لوگوں کا کیمپ تھا میں وہیں گیا، جا کے پوچھا کہ یہاں محمد بن ہارون بلخی کوئی نام کا بندہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کی کیمپ وہاں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں گیا تو بلخ کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کے نام کا کوئی آدمی، وہ کہنے لگے وہ اس کے بارے پوچھتے ہو، وہ تو بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اس کی تو راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام میں گزرتی ہیں، دن صیام میں گزرتا ہے، دن روزہ رکھتا ہے، رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اور انتہائی متقی پرہیزگار بندہ ہے، دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے، لیکن اس وقت اس کا جو خیمہ ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ لگا ہوا ہے، دنیا سے الگ تھلگ۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ ایک طرف تو اس کی عبادت و ریاضت مجاہدات کا یہ عالم ہے کہ دن سارا اس کا روزے کے ساتھ گزرتا ہے، رات اس کی عبادت میں گزرتی ہے، نوافل میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے، دن صیام میں گزرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا حج قبول نہیں۔ مجھے بہت تجسس ہوا اور دلچسپی بڑی کہ وجہ تو پوچھوں کیا وجہ بنی آخر اس کے حج کے ناقبول ہونے کی۔ آپ فرماتے میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، کیا دیکھتا ہوں اس کا ایک ہاتھ، اس کے ہاتھ میں زنجیر ہے اور ایک جو کندھے کی ہڈی نہ ہڈی اس میں سے زنجیر اس نے گزاری ہوئی ہے اور ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ میں دیکھ کے حیران ہوا تو میں نے جب السلام علیکم کہا تو میرا نام لے کے اس نے جواب دیا۔ میں اور حیران ہوا کہ اتنی بصیرت والا بندہ۔ میں نے اس سے پوچھا ابھی اللہ کے بندے، جب میں نے سلام کہا تو میں نے کہا میں ایک پیغام لے کے تیرے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگا پیغام یہی ہوگا نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا بھی یہ اتنی بصیرت والا بندہ ہے اور حج بھی قبول نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار 40 سال ہو گئے مجھے، 40 سال
ہر سال حج پہ آتا ہوں، ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آ کر، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر مجھے یہ پیغام دے جاتا ہے، اے محمد بن ہارون بلخی چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ اے محمد بن ہارون بلخی لوٹ جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے۔ اے مالک بن دینار 40 سال گزر گئے، لیکن میں پھر بھی ہر سال حج پہ آتا ہوں۔ ہر سال جب آ کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے رد کیا جاتا ہے، مجھے لٹا دیا جاتا ہے، یہ پیغام دے کر کہ تیرا نہ کوئی حج قبول ہے، نہ تیری کوئی عبادت قبول ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، کون سا ایسا تو نے گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تجھے ہر سال 40 سال گزر گئے ہیں، تیری نہ کوئی عبادت قبول ہو رہی ہے، نہ تیرا کوئی حج قبول ہے، کس جرم کی پاداش میں تجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ تو اس نے کہا اے مالک بن دینار یہ مت پوچھئے، کیونکہ جب آپ پوچھیں گے تو آپ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس بات کو نہ چھیڑیں آپ نے فرمایا نہیں، ذرا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا حضور آپ میرے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، جوتے ماریں گے مجھے، نہ پوچھے، بہت بڑا جرم کیا میں نے۔ آپ فرماتے مجھے اور میرا تجسس اور بڑھا، کون سا ایسا جرم ہے جس کی پاداش میں اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگا حضور، اب جب آپ فرماتے میں نے اصرار کیا تو اس نے پھر کہا حضور میں ایک شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اکثر شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے شراب پی، شراب نشے کی حالت میں ہوں، رمضان شریف قریب ہے، صبح رمضان شریف کا پہلا روزہ ہونا تھا، رمضان شریف سے ایک دن پہلے کی بات ہے، میں عصر کے وقت میری والدہ محترمہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب کے نشے میں تھا، میں آیا اور آ کر ماں سے روٹی مانگی، لیکن ماں نے جب میری حالت دیکھی کہ شراب کی حالت میں ہوں، شراب کے نشے میں مست ہوں، میری ماں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو خدا کا خوف کر، تجھے حیا نہیں، تو شراب جیسی غلیظ چیز کو پی کر نشے میں مست پھر رہا ہے۔ جب میری ماں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو میں شراب کے نشے میں تھا، عقل پہ پردہ پڑ چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور ماں کو اٹھا کے تندور میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ۔ جب میں نے ماں کو تندور میں ڈالا، میری ماں جلستی رہی، جلتی رہی، چیخو پکار کرتی رہی، لوگوں نے جب چیخو پکار سنی وہ دوڑے آئے، میری بیوی نکلی، اس نے جب یہ میری حالت دیکھی اور میرا یہ کردار دیکھا، اس نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے دروازہ لگا دیا۔ لوگوں نے میری والدہ محترمہ کو تندور سے نکال کر اس کا دیکھ بھال کی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد میری والدہ محترمہ وصال کر گئی، اس آگ میں جلنے کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ جب مجھے نشہ اترا، کچھ ہوش آیا، تو میں نے اپنے آپ کو بند کمرے میں پایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے میری بڑے سخت لہجے کے ساتھ میرے ساتھ بات کی، حالانکہ کبھی بھی میری بیوی نے اس سے پہلے سخت لہجے کے ساتھ مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا آج تجھے کیا ہوا؟ اس نے جب مجھے برا بھلا کہا، وہ کہنے لگی تو ہے ہی اس قابل، تجھے پتا تو نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، کتنا بڑا فعل کیا ہے۔ جب میں نے سنا کہ میں نے تو اپنی ماں کو زندہ جلا دیا ہے، میں نے تو اپنی ماں کو تھپڑ مارا ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ میری والدہ کہتی تھی کہ اس کو میری شکل نہ دکھانا، یہ میرے جنازے پہ نہ آئے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے، وہ کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی کہ حضور جب مجھے ہوش آیا تو میرے گھر میں کلاڑا پڑا تھا، اٹھ کر میں نے اپنے کندھے میں مارا اور ہڈی توڑ دی اور اپنا ہاتھ وہ کاٹ دیا جس کے ساتھ میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا تھا۔ آپ فرماتے ہیں
جب میں نے اس کی بات سنی تو مجھے اتنا غصہ آیا، تو اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا، حضور کیا میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ کیا میرے لیے بخشش میری ہو جائے گی؟ تو آپ فرمایا، لعین، اتنا بڑا جرم تو نے کیا، اپنی والدہ محترمہ کا قاتل تو ہے، ابھی تو بخشش کی امید رکھتا ہے؟ ابھی تو معافی کی امید رکھتا ہے؟ فرماتے میں نے اس کو نفرت سے دھکا دیا اور چل پڑا۔ جب میں اس پہاڑی کی اوٹ میں گیا جہاں صرف اس کی آواز آ سکتی تھی، میں کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا بھی اب یہ کیا کہتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، رو رو کر دعائیں مانگی، اتنی درد دل سے اس نے دعائیں مانگی کہ میرا دل بھر آیا۔ آپ فرماتے میں جب آیا، رات کو سو گیا ہوں، کیا دیکھتا ہوں اللہ کے پاک محبوب میری خواب میں تشریف لے کے آئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک بن دینار، تو نے اس اللہ کے بندے کو مایوس کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کی، حضور اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا پاپ کیا، اپنی والدہ محترمہ کا قاتل ہے وہ۔ پاک نبی کریم سرکار نے فرمایا، اے مالک بن دینار، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اس کی ماں کی وجہ سے ہی جنت میں بھیج دے گا۔ عرض کی، حضور وہ کیسے ہوگا؟ پاک نبی کریم سرکار نے ارشاد فرمایا، مالک بن دینار، کل جب قیامت کا دن ہوگا، محمد بن ہارون بلخی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس کی والدہ محترمہ کو بھی حاضر کیا جائے گا، اور والدہ محترمہ انتہائی ناراض ہوں گی۔ وہ اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کریں گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حکم ہوگا، اس کو زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب فرشتے اس کو زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، آقا کریم سرکار نے فرمایا، اے مالک بن دینار، اس وقت وہ محمد بن ہارون بلخی مڑ مڑ کر اپنی والدہ کی طرف دیکھے گا، مڑ مڑ کر پیچھے ماں کی طرف دیکھے گا، وہ کہے گا، ماں یہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اماں یہ مجھے آگ میں جلائیں گے، اماں یہ مجھے بہت تکلیفیں دیں گے، اذیت دیں گے۔ جب اس کا مڑ مڑ کے دیکھنا اور آہوزاری کرنا، حضور نے فرمایا اس کی ماں سے برداشت نہ ہوگا، آخر اس کی ممتا تڑپ اٹھے گی۔ ماں ہوتی ہے، ماں کا نعم البدل کائنات میں اللہ رب العالمین نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا میں نے اس کو بخش دیا ہے، تو ہی مہربانی فرما، تو بھی بخش دے۔ پاک نبی کریم سرکار نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس محمد بن ہارون بلخی کو اس کی والدہ محترمہ کی معاف کے صدقے سے کے وسیلے سے ہی اس کو اللہ رب العالمین جہنم جیسے عذاب سے چھٹکارا دے کر جنت جیسا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن والدہ محترمہ کے صدقے سے ہی اللہ پاک اس کی بخش فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوب اللہ رب العالمین نے ماں کو دل دیا ہے، اتنا نرم دل ہے کہ اتنا نرم دل اللہ رب العالمین نے کائنات میں اور کسی رشتے میں یہ نہیں رکھا ہے، جتنی محبت، جتنا احساس اللہ تعالیٰ نے والدہ کے دل میں اولاد کے لیے رکھا ہے، اتنا احساس، اتنا درد کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ لہذا جن کی مائیں ہیں، خدا را اپنی ماؤں کی قدر کیجیے، خدا را کبھی سوچئے کہ جن ماؤں نے ہمارے لیے کتنی تکالیف اٹھائیں۔ سوچیں، جگر پھٹ جاتا ہے جب جوان بیٹا ہو کر ان سبھی چیزوں کو، سبھی ماں کی تکالیف کو بھول کر والدہ کا نافرمان بنتا ہے۔ خدا را نافرمان نہ بنیے، اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی صحیح طور پر خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔